راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا یہ منصوبہ نئے سرے سے شروع کیا گیا۔ راوی شہر میں عالمی معیار کی طرز زندگی بسانے کے لیے سر جوڑے گئے۔ 46 کلومیٹر پر بننے والے اس نئے شہر کے لیے پنجاب حکومت نے باقاعدہ صوبائی اسمبلی سے قانون سازی کروائی اور یوں اس ایکٹ کے تحت باقاعدہ ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جسے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی روڈا کا نام دیا گیا۔ راوی سٹی ایک سٹی نہیں، ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے اس پورے خطے کے لیے۔ سو اٹس ناٹ فار پنجاب، یہ پاکستان کے لیے ہے۔ اس میں سب سے بڑا 5-6 اگر آپ ان کو سینٹنسز میں ہم ڈسکرائب کریں تو اس میں نمبر 1 اکانومی میں $40 بلین ایڈ ہوتے ہیں جب راوی سٹی بنتا ہے، بیکاز اس کے ساتھ جو کنسٹرکشن ورکس ہیں، جو بزنسز ہیں، ان سب کا اگر آپ ایک تخمینہ لگاتے ہیں تو اراؤنڈ $40 بلین ایڈ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فائنینشلی بھی ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے۔ نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو واٹر ایز اے لائف لائن ہے پاکستان کے لیے، جو ہم ڈیمز باقی بنا رہے ہیں اس میں اس خطے کے لیے، ان سٹیز کے لیے، لاہور ایڈجسٹنٹ جو سٹیز ہیں ان کے لیے یہ واٹر کنزرویشن کا ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو اس لیے ایز اے لائف لائن ہے، واٹر کے ریلیٹڈ بھی ایز اے پروجیکٹ فار دس ہول ریجن ایز ویل ایز فار دا پروونس ایز ویل۔ تھرڈ آپ دیکھیں تو یہ انوائرمنٹ کا سب سے بڑا ایک فرینڈلی پروجیکٹ ہم پہلی بار کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں 50,000 کنال کو ہم فارسٹ میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، جو ابھی تو ریزرو فارسٹ کہتے ہیں انہیں، مگر وہ پراپرلی ریزروڈ ہے نہیں۔ تو پاکستان میں پہلی بار ہم اسمارٹ فارسٹ کا کانسیپٹ لا رہے ہیں جس میں ہواوے ہمارا ہیلپ کر رہا ہے، اور ہواوے چائنا کے ساتھ ہم اس کو اسمارٹ فارسٹ کرتے جا رہے ہیں۔ نمبر 2 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس 7 لگ رہے ہیں اس میں، جس میں آپ کی ساری جو ریور میں کوالٹی آف واٹر جو ڈسچارج ہوگا وہ ایک کلین واٹر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے انوائرمنٹ کا۔ نمبر 3 رینیویبل انرجی پہ ہم بڑا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، تو سولر، ویسٹ ٹو انرجی، یہ ہمارے کمپوننٹس ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں۔ تو ریور کی ریورٹلائزیشن، فارسٹ، یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس، تو یہ میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا ایک انوائرمنٹل فرینڈلی سٹی ہوگا۔ نیکسٹ یہ گرین اور اسمارٹ سسٹینیبل سٹی ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا پراپر فریم ورک کے ساتھ، IoT بیسڈ فریم ورک کے ساتھ یہ پہلا گرین اور اسمارٹ سسٹینیبل سٹی ہوگا، جس کی وجہ سے اندر 2 اربن گائیڈ لائنز ہیں وہ تو آئیں گی اس کے ساتھ، بٹ اسمارٹ اور گرین کی وجہ سے ہمارے ڈفرینٹ جو ایشوز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل لائن لاسز، اسمارٹ میٹرنگ سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس میں ہمارے الیکٹرک کارز، ان کے لیے اسپیشل ٹیکس اور وہ بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ایک نئے ٹرینڈ پہ ہم لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، اور ایک نیا بزنس، ایک کسٹمر بیس آ جائے گا جو باہر کے انویسٹرز ہیں ان کے لیے، کہ پاکستان کو ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہم دیکھیں اسمارٹ اور سسٹینیبل کی طرف ایز ویل۔ تو یہ ایک نیکسٹ ہے اس کا۔ تو ایز اے ہول راوی کو اگر آپ دیکھیں تو فائنینشلی، انوائرمنٹلی اسٹریٹجک نیچر کا پروجیکٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے اس کمپلیٹ خطے کے لیے۔ اس پروجیکٹ کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ 15 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا، جبکہ ہر حصے میں بیراج اور جھیلیں بنائی جائیں گی، جن کے ساتھ ساتھ کمیونٹی، نالج سٹی، IT سٹی، اسپورٹ سٹی اور گورنمنٹ سٹی جیسی سہولیات موجود ہوں گی۔ دریا، جنگل، برڈ سینچریز، یہ وغیرہ سب تو کھو چکے ہیں ادھر۔ تو جب ہم یہ دوبارہ ریوائٹلائز کر رہے ہیں تو دیٹ از این انوائرمنٹل ریولیوشن، اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 46 کلومیٹر لمبا واٹر فرنٹ ڈیولپ کر کے اس کو 3 براجز میں ڈسٹریبیوٹ کر کے ہم واٹر کو کنزرو کر رہے ہیں۔ 50,000 کنال ٹو 60,000 کنال پہ فارسٹ کو دوبارہ آباد کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریولیوشن ہوگا، جس سے آپ کے جو ابھی پولوشن کے سارے ایشوز ہیں، انڈیکس پہ جو لاہور کی ایک رینکنگ کافی خراب ہو گئی ہے، تو اس سے بہت بڑا افیکٹ اس میں آ جائے گا۔ تو ابھی 1-2 سال کے لیے ایک اسپیسیفک نمبر آف پیپل کے لیے، پاپولیشن کے لیے پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ایز اے ہول کنٹری کے لیے ہے۔ ہمارے پاس ایجوکیشن کے ایک ملٹیپل کمپوننٹس ہم نے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ہم ایز آف بزنس جب بات کرتے ہیں تو اتھارٹی ایک مکمل سیٹسفیکشن اور ایک مکمل پارٹیسپیشن کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے ڈفرینٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو جو ادھر آ رہے ہیں۔ تو ایک 1 ونڈو آپریشن کے لیے
کی طرف سے ان کے جو سارے گورنمنٹل اپروولز ہیں وہ اتھارٹی کر کے دے گی, تو وہ ایک ایز ہم کر کے دے رہے ہیں. نمبر 2 ہمارا ٹارگیٹڈ آڈینس ہے اس میں, تو ہم اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز کو دیکھتے ہوئے جو ہماری وہ یونیورسٹیز جو بڑی اچھی یونیورسٹیز ہے پاکستان کی جو ورلڈ رینکنگ میں آ رہی ہیں, فار ایگزامپل نسٹ ہو گئی یا لمز ہو گئی, آئی بی اے, ان کو ہم نے ٹارگٹ کیے ہوئے کہ وہ بھی اپنے کیمپسز یہاں پہ لائیں, یہاں پہ اوپن کریں. اس کے علاوہ ہم ایک انٹرنیشنل اس پہ بھی جا رہے ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو آئیڈیا وہی ہے کہ ان کو ہم ایک اسپیسیفک ایک جگہ دیں جہاں پہ ان کے ساتھ ایک پوری نالج کی تھیم ہو. تو اگر آپ اس ڈسٹرکٹ میں جائیں تو آپ کو لائبریریز, اسپورٹ کمپلیکسز, وہ ایک ایسی تھیم آپ کو ملے کہ جو ساری یونیورسٹیز اس کو کمبائن اس ایریا کو یوز کر سکیں, رادر دین بیکاز ایریا کم ہوتا ہے تو یہ ساری جو اسپورٹس فیسلٹیز اور ادر لائبریری اور یہ فیسلٹیز ہیں وہ دے نہیں پاتے. تو وہ اتھارٹی ایز اے اسٹینڈرڈ ان کو دے رہی ہے, وہ اسپیسز ہم ڈیولپ کر کے دیں گے ان کو. تو اسٹیڈیمز یہاں پہ ایجوکیشن والوں کے لیے, ان کے لیے کنونشن سینٹرز, ان کے لیے لائبریریز, وہ اتھارٹی ڈیولپ کرے گی اور ایز اے ہول ایک ڈسٹرکٹ بنا کے دے گی ایجوکیشن کے لیے. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, ایسا کانسیپٹ پہلا آیا نہیں ہے پاکستان میں, تو اس کی وجہ سے ذرا ایز ہوگا ہم باقی یونیورسٹیز کو ادھر لانے کے لیے. معیشت کا پہیہ تیز سے تیز تر چلاتے بزنس زونز ہوں یا مقامی اور بیرونی انویسٹرز کو ویلکم کرتے اکنامک زونز, صنعتی انقلاب لاتی انڈسٹریز ہوں یا 12 نئے اسپتال, یونیورسٹیز, 1000 لائبریریز پر مشتمل عوام دوست منصوبے, کسان دوست روڈ میپ کی تیاری ہو یا جنوبی پنجاب کی محرومیاں دور کرتے ڈیولپمنٹ پیکیجز, ترقی کے اس سفر کی داستان